ایسا کیا ہوا کہ وہ جو مودی اتنا شور شرابہ کر رہے تھے, وہ جو پہلگام جانے کے بجائے بہار میں چلے گئے تھے, پھر اچانک سے وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے سیز فائر کر لیتے ہیں؟ ہم نے مودی کے ساتھ وہ کی ہے, وہ کہتے ہیں نا کتے والی کر دی, ٹھیک ہے نا, خیر یہ ہماری اپنی لینگویج میں, ٹھیک ہے نا, مودی کے ساتھ ہم لوگوں نے کتے والی کر دی. تو ہندوستان یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کے چند ایک طیارے آئیں گے, اس کی فضائی حدود میں گھسیں گے, بمباری کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان نے بالکل ایک الگ قسم کا رسپانس دیا. PGI-SPR کا کہنا تھا نا کہ جب ہم جواب دیں گے نا تو بھارت انڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر سب کو خود ہی پتہ چلے گا. ابھی جو واویلا مچایا جا رہا ہے نا بھارت کے اندر سے کہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنی ایٹمی توانائی استعمال کی ہے, اپنے ایٹمی اثاثوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ابھی ایٹمی اس طرف تو ہم گئے نہیں. ابھی تو وہ 1% استعمال کیا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا پکچر ابھی باقی ہے دوست, یہ تو ٹریلر تھا بھائی, ٹریلر تھا. 4 گھنٹے میں بھارت نے وہ کچھ کھویا, علاقائی تھانے کھو دی, رافیل طیاروں کا ہوا کھو دیا, اپنے برہموس میزائل کا جو ہے وہ ڈبہ گول کیا, اپنے دفاعی مراکز جن کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ یہاں پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا وہ تہس نہس کر کے رکھ دیے. پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ ان کو پتہ ہے, انہوں نے بھارت کو تھانے دار بنایا تھا, بھارت نے اس کے بدلے میں پاکستان کو بھی جو ہے نا وہ ملائن کرنے کی کوشش کی تھی اور مغرب سے دباؤ ڈلوایا تھا. تو اب اس پوری صورتحال میں پھر انہوں نے اپنے مغربی آقاؤں کو بولا کہ بابا جی شری رام کی جائے, انہوں نے بولا ہوگا, اور پھر اس کے بدلے میں انہوں نے کہا ہوگا بھائی سیز فائر کراؤ. اب یہ لیول آ گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود جو ہے نا وہ انٹروین کر رہے تھے, تو اس کا مطلب یہ تھا ایسا منہ توڑ جواب ملا جو امریکہ کے بھی میرے خیال میں ہوش اڑ گئے. ہم نے صرف اپنا ابھی دفاع کیا ہے, ہمارے دفاع کے بعد نہیں دفاع نہیں کیا, ابھی صرف بھارت کو دفاع کیا ہے. ان کی ٹیکنالوجی کا پتہ چل گیا ساری دنیا کو, صفر ہے. ان کی قیادت کا پتہ چل گیا سب کو, صفر ہے. ان کی فوج کا پتہ چل گیا, صفر ہے. ہندوستان کا والیوم پاکستان کے مقابلے میں 7 گنا بڑا ہے, فوج 3 گنا زیادہ ہے, طیارے 3 گنا زیادہ ہیں, معیشت 8-9 گنا زیادہ ہے. تو لکھ لعنت ہے جو حال ہوا ہے. کچھ عرصے پہلے جو بہار میں تقریر کی تھی وہ مودی کی باڈی لینگویج دیکھیں, اور ابھی جو 1 دن پہلے کی ہے ذرا وہ جو یوں کر رہا ہے. ان کا ایک ہی جملہ وہ مجھے بار بار اتنا کہہ رہے, ارے پاکستان نے تو ہم پہ حملہ ہی کر دیا بھائی, ارے تو حملہ ہی کرنا تھا نا. السلام علیکم, اینگل 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل. ناظرین, آج ہم بات کریں گے پاک بھارت تصادم, اور تصادم کے بعد جو فوراً سے بھارت کی جانب سے خواہش کا اظہار کیا گیا سیز فائر کی, اس کی. ایسا کیا ہوا کہ ساری زندگی پاکستان کے دشمن بنے رہے, 4 دن تک آپ اشتعال انگیزی کرتے رہے, گیدڑ بھگیاں دیتے رہے, پاکستان کو ختم کرنے کی, پاکستان پر الزام تراشی دینے کی کوئی ایسی حرکت نہیں تھی جو آپ نے چھوڑی ہو, لیکن پاکستان نے صرف 4 گھنٹے اپنا دفاع کیا اور آپ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. کیا تھا اس ساری کہانی کے پیچھے؟ ہم میرے ساتھ موجود ہیں علی عابد. ہم جاننا چاہیں گے, کہا گیا مداخلت نہیں کریں گے اور پھر سیز فائر کی بات کر دی, تو پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ جو مودی اتنا شور شرابہ کر رہے تھے, وہ جو پہلگام جانے کے بجائے بہار میں چلے گئے تھے, پھر اچانک سے وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے سیز فائر کر لیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم شہزادی, اور آپ جس طریقے سے دل میں خوش ہو کے مجھ سے سوال کر رہی تھیں اور اپنا انٹرو دے رہی تھیں, اس میں یقیناً اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مودی کے ساتھ وہ کی ہے, وہ کہتے ہیں نا کتے والی کر دی, ٹھیک ہے نا, خیر یہ ہماری اپنی لینگویج میں, ٹھیک ہے نا, مودی کے ساتھ ہم لوگوں نے کتے والی کر دی. خیر اب آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کہا کہ بھارت سیز فائر پر آمادہ کیوں ہوا. پہلی تو بات یہ ہے کہ آمادہ نہیں ہوا, منتیں ترلے کرنی شروع کر دی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاک بھارت محاذ آرائی شروع ہونے کا امکان تھا تو امریکی نائب صدر کا بھی کیا بیان سامنے آیا تھا, انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ہم اس چیز میں پڑھ نہیں رہے, پاکستان اور بھارت خود ہی اس مسئلے کو جو ہے وہ سالو کریں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی یہی بیان سامنے آیا تھا, بلکہ انہوں نے تو تنقیدی طور پہ یہ بات بھی کہی تھی کہ یہ 1000 سال سے جو ہے نا اسی طریقے سے لڑ رہے ہیں اور یہ خود ہی جو ہے نا اپنے مسئلے کو صحیح کر لیں گے. تو کوئی اتنا خاص مغربی دارالحکومتوں میں اور ان کے سفارت خانوں میں جتنے بھی سفارتکار ہیں وہ کوئی اتنی دلچسپی نہیں لے رہے تھے پاکستان اور بھارت کے درمیان جب تصادم کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہلے تو 7 مئی کو جو ہے وہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کری, اور پھر الحمدللہ ہماری افواج نے بھی بھرپور جواب دیا, ایک زبردست ڈاگ فائٹ ہوئی, ان کے 3 رافیل طیارے گرا دیے گئے, پھر مگ طیارہ گرایا گیا اور بھی دیگر طیارے گرائے گئے. ہاں وہ آپ کو یاد ہے نا 60 ٹارگٹ, جس طریقے سے ہمارے ایئر فورس کے ترجمان بتا رہے تھے اورنگزیب صاحب 60, تو ہم نے پھر وہ باقاعدہ ٹارگٹ اچیو کیا تھا. تو اب وہ منہ کی کھا چکا تھا بھارت.
اب ظاہر سی بات ہے مودی صاحب نے اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو پلان کرنا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی یہ بات کہی تھی کہ بھارت کچھ نہ کچھ کرے گا, اور یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ باتیں رپورٹ ہو رہی تھی, پاکستانی تجزیہ کار بھی اس بات کو کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ بھارت کرے گا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب 10 مئی کی رات کو اچانک سے پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں آنے شروع ہوئیں, مختلف ڈرونز بھارتی گرنا شروع ہوئے جو اسرائیلی ساختہ ڈرونز تھے. تو ڈرونز کا کیا کام تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ وہ جاسوسی ڈرونز ہوتے ہیں, وہ پاکستان کی حدود میں بھیجے گئے, نچلی سطح پہ پرواز کرتے ہیں. ان کو یہ تھا کہ اگر ہمارا ریڈار ڈیٹیکٹ کر کے ان کو اس وقت ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ ہمارے ریڈارز کی بھی لوکیشن آ جاتی. تو ہم لوگوں نے اپنی جو کیا کہنا چاہیے اس وقت جو منصوبہ بندی کی, اس میں بہتر طریقہ یہی سمجھا گیا کہ ان کی بیٹری کو بالکل ڈاؤن ہونے دیا جائے, تاکہ جب وہ ڈاؤن ہو جائیں گی اس کے بعد ان کو شوٹ کر کے ان کو ڈرون کو تباہ کر دیا جائے. تو ایک تو ہم نے یہ اپنی پالیسی اپنائی. اس کے بعد جو بھارت نے پاکستان کے مختلف شہروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا, اور اس میں پاکستان کو جو پاکستان کی ریڈ لائن ہے ان کو بھی کراس کیا گیا. آپ نے دیکھا نور خان ایئر بیس کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا, حیدرآباد میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا, اس کے علاوہ سیالکوٹ میں ٹارگٹ کیا گیا. تو جب اس حد تک پاکستان نے دیکھا کہ اب پاکستان کی ریڈ لائن کراس کر دی گئی ہے بھارت کی جانب سے, تو پھر پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا. اب پاکستان کا بھرپور جواب, ہندوستان یہ سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہوگا کہ ہو سکتا ہے 3-4 طیارے آئیں گے, اس کی فضائی حدود میں گھسیں گے. تو ہندوستان یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کے چند ایک طیارے آئیں گے, اس کی فضائی حدود میں گھسیں گے, بمباری کرنے کی کوشش کریں گے یا میزائل فائر کرنے کی کوشش کریں گے, وہ ان کو انٹرسیپٹ کر لیں گے, وہ ان کو تباہ کر دیں گے. کچھ اسی طریقے کی باتیں سوچی گئی ہوں گی. ان کو بڑا فخر تھا رافیل طیاروں پر. انہوں نے کہا تھا چلو بھائی 3 تو گر گئے ہیں یا MiG طیارے گر گئے ہیں, اب جو ہم کوشش کر کے کسی طرح کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان نے بالکل ایک الگ قسم کا رسپانس دیا. اچھا, وہ جو DGISPR کا کہنا تھا نا کہ جب ہم جواب دیں گے نا تو پھر انڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر سب کو خود ہی پتہ چلے گا. تو وہ اتنا شدید جواب تھا, اور وہ ایک طرف سے جواب نہیں تھا, وہ آپ کی بری افواج نے بھی جواب دیا, آپ کی فضائیہ نے بھی جواب دیا, آپ کی بحریہ نے بھی جواب دیا. گو کہ بحری تصادم نہیں ہوا, لیکن بہت کچھ ہوا جو پردے کے پیچھے ہے, جو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, ہم نے ان کی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا, ہم نے ان کے وہ دفاعی مراکز کو ٹارگٹ کیا جو بڑے فخر سے وہ بتایا کرتے تھے کہ بھائی روسی ساختہ جو ہے وہ S-400 ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈار سسٹم ہے, وہ سرویلنس سسٹم ہے, ہمارے پاس جی معراج طیارے ہیں, جی ہمارے پاس برہموس میزائل ہے. تو ہم نے برہموس میزائل کو بھی جو ہے نا وہ انٹرسیپٹ کر کے رکھ دیا. وہ بھی پاکستان پہ جو ٹارگٹ کیے گئے بھارت کی طرف سے, تو وہ ادھر ادھر جا کے گرے. جو انہوں نے لوکیشن ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی الحمدللہ وہ ٹارگٹ نہیں ہو سکے. بلکہ آپ کو ایک اور خاص بات پتہ ہوگی, وہ جو افغانستان پہنچ گیا برہموس میزائل, کسی نے بولا میرے خیال میں پیٹرول زیادہ ڈال دیا تھا, یہ تک ہو گیا تھا نا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہمارے. تو ہم نے ابھی جو واویلا مچایا جا رہا ہے نا بھارت کے اندر سے کہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنی ایٹمی توانائی استعمال کی ہے, اپنے ایٹمی اثاثوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ابھی ایٹمی اس طرف تو ہم گئے نہیں. ابھی تو وہ 1% استعمال کیا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا پکچر ابھی باقی ہے دوست, یہ تو ٹریلر تھا بھائی, یہ تو ٹریلر تھا. لیکن دیکھیں نا اس چیز کو سمجھیں, اس میں سب سے مین چیز یہ تھی کہ ہمیں چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ جو جوائنٹ وینچرز تھا ہمارا, وہ جو ہم نے ایک بہترین قسم کی اپنے دفاع کو لے کر ایک چائنیز ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ انسٹال کیا ہے, تو وہ ٹیکنالوجی ہماری قوت ارادی, جذبہ ایمانی, یہ سب ملا. پھر افواج پاکستان جو ایک عظیم مقصد کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ, اس موٹو کو لے کر جب آگے بڑھی تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو میزائل بھی فائر کیے, ہم نے جو ہے وہ اپنے ایئر کرافٹ بھی استعمال کیے. پھر وہ دنیا کی سب سے بڑی ایک اور ڈاگ فائٹ ہوئی اسی دن, اسی رات کو. تو وہ 4 گھنٹے میں بھارت نے وہ کچھ کھویا, علاقائی تھانے داری کھو دی, رافیل طیاروں کا ہوا کھو دیا, اپنے برہموس میزائل کا جو ہے وہ ڈبہ گول کیا, اپنے دفاعی مراکز جن کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ یہاں پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا, وہ تہس نہس کر کے رکھ دیے ہماری الحمدللہ ٹیکنالوجی نے. تو وہ جو سب کچھ ہوا, تو اس کے بعد بھارت ہڑبڑا گیا. اب اس کے بعد اس کے لیے کوئی اور تھا نہیں کہ آپشن کہ وہ کیا کرتا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب دوپہر, یعنی کہ سنڈے کی دوپہر میں, آپ نے 10 مئی کی بات کر رہا ہوں, اس دن پھر وہی آئیں کرنل صوفیہ اور دیگر ان کے جو ہے نا فوجی ترجمان آئے.
انہوں نے آگے کیا بات کہی؟ انہوں نے آگے بولا کہ بھارت اب مزید تصادم نہیں چاہتا، بشرطیہ کہ پاکستان بھی یہی چاہے. اب آپ اس کی دیکھیں نا ٹائمنگز نوٹ کریں. یہ پہلے بھارت کی فوجی ترجمان آئیں اور ان کی بحریہ کے اور فضائیہ کے، اور وہ خود جو بری فوج کے ترجمان ہیں، انہوں نے آ کے کہا مزید تصادم نہیں چاہتے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ مغربی دارالحکومتوں میں ہلچل مچنا شروع ہوئی. اب وہ اس لیے ہلچل مچنا شروع ہوئی کیونکہ امریکہ ہو یا پھر یورپ ہو، علاقائی تھانے دار تو بھارت کو بنا رہے تھے نا پچھلے 15 سال سے. اسی کو بول رہے تھے نا کہ بھائی وہ ایشیا میں ہمارا مہرا ہوگا اگینسٹ چائنا. پاکستان کو تو بنا نہیں سکتے تھے. پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ ان کو پتہ ہے. انہوں نے بھارت کو تھانے دار بنایا تھا. بھارت نے اس کے بدلے میں پاکستان کو بھی جو ہے نا وہ ملائن کرنے کی کوشش کی تھی اور مغرب سے دباؤ ڈلوایا تھا. تو اب اس پوری صورتحال میں پھر انہوں نے اپنے مغربی آقاؤں کو بولا کہ بابا جی شری رام کی جائے، انہوں نے بولا ہوگا، اور پھر اس کے بدلے میں انہوں نے کہا ہوگا بھائی سیز فائر کراؤ. تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ امریکی وزیر خارجہ بھی ایکٹیو ہوئے، امریکہ کے نائب صدر بھی ایکٹیو ہوئے، امریکی صدر بھی ایکٹیو ہوئے. آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ عرصے پہلے تک پاکستان کو امریکی نائب وزیر خارجہ کے ذریعے ڈیل کیا جاتا تھا. اب یہ لیول آ گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود جو ہے نا وہ انٹروین کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا ایسا منہ توڑ جواب ملا جو امریکہ کے بھی میرے خیال میں بھی نہیں تھا. تو وہی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں نا کہ دیکھیں ایک طرف ہم نے کہا کہ ہم نے صرف اپنا ابھی دفاع کیا ہے، ہمارے دفاع کے بعد نہیں، دفاع نہیں کیا، ابھی صرف بھارت کو دفاع کیا ہے. چلیں ابھی ہم نے دفاع کرنے کے لیے وہ بھی ابھی بھرپور جواب نہیں دیا. ہم نے یہ سمجھ لیں کہ ان کے جو ہے نا وہ طوطے اڑ گئے ساری چیزوں سے، اور جتنا نقصان ہوا میں نے ان کی جو افسران ہیں بری اور بحری اور فضائیہ کے، ان کی پریس کانفرنس دیکھی تو ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ نقصان کتنا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ نقصان تو ہوتا رہتا ہے، ابھی تک نا گنتی میں نہیں آئی چیزیں. وہ ان کے ایئر فورس کے ترجمان نے بولا تھا جب مجھ سے رافیل طیاروں کے حوالے سے سوال کیا گیا، اتنا نقصان ان کا ہو گیا صرف پاکستان کے دفاع میں. تو سوچے کہ اگر پاکستان بھی ان کی طرح حملہ کر دیتا تو پھر کتنا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا گریڈ اسٹیشن ان کے تباہ ہو گئے، چیک پوسٹیں ان کی تباہ ہو گئیں، کتنے ان کے ہیڈ آفس جو تھے ہیڈ کوارٹر وہ تباہ ہو گئے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے جو سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو ہماری آئی ٹی بھی پیچھے نہیں رہی. انہوں نے ان کی مختلف جو حکومتی ویب سائٹس تھیں ان کو بھی ہیک کر کے پاکستان کے جھنڈے وہاں پر چسپا کر دیے. تو ان ساری سچویشن میں انڈیا نے صرف فوجی لیول پہ یا سمجھ لیں کہ دفاعی لیول پہ انہوں نے اپنا وقار نہیں کھویا. ان کی ٹیکنالوجی کا پتہ چل گیا ساری دنیا کو، صفر ہے. ان کی قیادت کا پتہ چل گیا سب کو، صفر ہے. ان کی فوج کا پتہ چل گیا، صفر ہے. ان کی آئی ٹی کا پتہ چل گیا، صفر ہے. اس کے بعد میڈیا کا پتہ چل گیا، ٹکے کا کوئی نہیں ہے. تو ایسے میں بین الاقوامی سطح پر انڈیا اب اس وقت کہاں پر کھڑا ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ ان کی ٹیکنالوجی صفر ہے، تو میں وہ پاک فضائیہ کے جو ترجمان بیٹھے تھے اورنگزیب صاحب، انہی کا مصرع جو ہے نا وہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا کہ رافیل جو ہے نا، رافیل طیارہ جو ہے وہ کوئی خراب طیارہ نہیں ہے، مسئلہ ڈرائیور کا تھا. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں تھا. آپ یہ بولیں پاکستان کی کاؤنٹر ٹیکنالوجی اچھی تھی، پاکستان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی اچھی تھی. تو آپ یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ ٹیکنالوجی انڈیا کے پاس بھی روسی ساختہ ٹیکنالوجی ہے. وہ S-400 روسی ساختہ ہے نا، بہترین ٹیکنالوجی ہے. رافیل طیارے بھی بہترین ٹیکنالوجی ہیں. اب مسئلہ ہے کہ پائلٹ اچھا نہیں ہے، انجینئر اچھا نہیں ہے. جنگ میں رافیل کو مار گرایا ہے. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں ایک اور خاص بات بتاؤں کہ آپ نے پاکستان اور چائنا کے حوالے سے بھی بات کی نا. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ 2012 سے پاکستان اور چائنا جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی بہت کلوز الائی بن چکے ہیں. صحیح. تو پچھلے 12-13 سالوں کی یہ محنت ہے جو بظاہر کسی کو پتہ نہیں تھی، اب نظر آ گئی. اور یہ تو کہہ رہا ہوں نا، پکچر ابھی باقی ہے، یہ تو ٹریلر تھا خالی. اور یہ جو آپ نے F-17 تھنڈر استعمال کیے، یہ J-10C استعمال کیے، یہ 4.5 جنریشن طیارے ہیں. یہ جو 5th جنریشن طیارہ ہے جو امریکہ کا F-35 ہے، چائنا وہ بھی اب پاکستان کو دینے جا رہا ہے. اور آپ کو ایک اور خاص بات بتاؤں، چائنا 6th جنریشن کے طیارے بھی تیار کرنے والا ہے بہت جلد، اور وہ بھی پاکستان کے اشتراک سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو مل جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ پچھلے 12-13 سالوں کی وہ محنت ہے جو اب رنگ لا رہی ہے اور نظر آ رہی ہے. اور جو علاقائی تھانے داری تھی نا بھارت کی، وہ اب ختم ہونے جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں پچھلے 10-12 سالوں سے مسلسل بھارت کا ایک ہی موقف تھا کہ مجھے قومی سلامتی کی مستقل رکنیت دی جائے، ویٹو پاور دیا جائے. یہ بات کہی جاتی تھی. آپ نریندر مودی کو دیکھتے تھے، شائننگ انڈیا، یہی نعرہ لگایا جاتا تھا نا. وہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی اکانومی ہے، اتنی بڑی پاپولیشن ہے، علاقائی تھانے دار ہے بھارت، ٹھیکیدار ہے بھارت، ہمیں جو ہے وہ ویٹو پاور بھی دیا جائے، سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت دی جائے. اب کون دے گا مستقل رکنیت؟ کہاں گیا وہ تھانے دار، کہاں گیا وہ ٹھیکیدار؟
ہندوستان کا والیوم پاکستان کے مقابلے میں 7 گنا بڑا ہے, فوج 3 گنا زیادہ ہے, طیارے 3 گنا زیادہ ہیں, معیشت 8-9 گنا زیادہ ہے. تو لکھ لعنت ہے جو حال ہوا ہے. تو آپ کہتی ہیں نا کہ اب اسٹینڈ کیا کرے گا ہندوستان. ہندوستان تو اس وقت بالکل فارغ ہو گیا. اب مسئلہ یہ رہا ہی نہیں کہ پاکستان ورسز انڈیا, اب ہو گیا ہے ٹیکنالوجی, چائنیز ٹیکنالوجی ورسز ویسٹرن ٹیکنالوجی. ایگزیکٹلی اب دنیا اس موڈ میں آ گئی ہے, اس فیز میں آ گئی ہے کہ چائنا کی ٹیکنالوجی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 5 روپے کی ٹارچ لائٹ ملتی تھی, یہی والی باتیں ہوتی تھی نا, اب وہ زمانے گئے. چائنا کی ٹیکنالوجی اب کس لیول کی ہے یہ دنیا کو پتہ چل گیا, اور اس ٹیکنالوجی کو چلانے والے اگر اچھے ہیں تو پھر وہ کس لیول کی ہے یہ بھی دنیا کو پتہ چل گیا. برطانوی اخبار نے لکھا ہے, انہوں نے کہا جی آسمانوں کے جو حکمران ہیں وہ پاکستانی ہیں. بالکل. اور انہوں نے پاک فوج کے جوانوں کو ابھی آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیے گا دنیا کی مختلف جو اپنی ایئر فورسز ہیں وہ اپنے جو کیڈٹس ہوں گے, جو اپنے پائلٹس ہوں گے, ان کو تربیت دینے کے لیے آپ کی فضائیہ کی اپنا وار کالج میں بھیجا کریں گی. آنے والے وقتوں میں پاکستان کی بری افواج کے جو مختلف کالجز ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ دنیا بھر کے فوجی جو ہے نا وہ ٹریننگ لینے آیا کریں گے. تو یہ تو ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی تو یہ صرف میں پھر بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی کیا دکھایا ہے, ٹریلر دکھایا ہے. اچھا, ابھی ایک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈی جی صاحب سے کسی صحافی نے سوال کیا ڈرون سے ریلیٹڈ, تو انہوں نے کہا کہ 84 مار گرائی کم ہے کیا. تو ہم نے دیکھا کہ یہ اسرائیلی جو ہے وہ ساتھ کے سارے ڈرونس تھے, مطلب بھارت کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ اسرائیل ملوث تھا, یا ان کا پارٹنر ایز اے پارٹنر ان کو سپورٹ کر رہا تھا. اور جب ہم لوگوں نے وہ ڈرونس جو تھے جب ہم نے ساری دنیا کو بتائے تو پھر ایک رخ کہیں نہ کہیں یہ بھی آ رہا تھا کہ ہندو اور یہ جو ہیں یہودی اور بالمقابلہ پاکستان مسلمان. تو اب یہ پاک انڈیا جنگ نہیں رہی تھی, اب کہیں نہ کہیں اس میں مسلمان اور ہندو اور مسلمان اور یہودی انوالو ہو گئے تھے. تو اب ہم براہ راست اسرائیل پر اپنا دفاع کرنے کے لیے حملہ کر سکتے تھے. تو کیا کہیں نہ کہیں یہ بات بھی کھٹک پڑی تھی دنیا کو کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کا ہمیشہ ایک موقف رہا ہے, وہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے مخالف نہیں کھڑا. بالکل, وہ مذہبی جنونیت حیوانیت کے خلاف کھڑا ہوا ہے. ہم پوری دنیا کے یہودیوں کو برا نہیں کہتے, ہم صہیونیوں کو برا کہتے ہیں, زائنسٹ کو برا کہتے ہیں. وہ سوچ جو فلسطین کی آزادی نہیں چاہتی ہے, جو قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, جو قابض فوج ہے, جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے, ہم ان کو دہشت گرد بولتے ہیں, ہم ان صہیونیوں کو دہشت گرد بولتے ہیں. اسی طریقے سے ہم بی جے پی کی جو ہندوتوا پالیسی ہے اس کے مخالف ہیں. ہم کسی ہندو کے مخالف نہیں ہیں, ہم کسی نہ سکھ کے خلاف ہیں, نہ کسی ہندو کے خلاف ہیں, نہ کسی عیسائی کے خلاف ہیں. جو مغربی اقوام مسلمانوں کے حق میں نکلتی ہیں ہم تو ان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ سلوٹ کرتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ اس پوری صورتحال میں ایک بات دکھ گئی کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, ترکیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور اسرائیل کس کے ساتھ کھڑا ہے, وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے. تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ جو اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے, وہاں کے معصوم بچوں کے ساتھ کر رہا ہے, وہاں کی عورتوں کے ساتھ کر رہا ہے, نوجوانوں کے ساتھ کر رہا ہے, یہی بھارت کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے, یہی بھارت پنجاب کے سکھوں کے ساتھ کر رہا ہے, یہی بھارت دلتوں کے ساتھ کر رہا ہے. تو یہ جو مودی ہے نا, یہ بنیادی طور پر ہندوستان کا اس وقت سب سے گندا فیس بن کر سامنے آیا ہے. اور آپ ایک اور چیز ہے کہ کچھ عرصے پہلے جو بہار میں تقریر کی تھی وہ مودی کی باڈی لینگویج دیکھیں, اور ابھی جو ایک دن پہلے کی ہے ذرا وہ جو یوں کر رہا ہے. آپ صرف باڈی لینگویج پر ذرا فوکس کیجئے نا. تو وہ ہمارے کہتے ہیں نا, وہ میمرز کہتے ہیں نا, جب بج جاتی ہے تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے. تو وہ جو بجی ہے نا تو وہ پتہ چل گیا ہے مودی کو کہ کیا صورت ہے. میں نے تو ان کا ایک ہی جملہ وہ مجھے بار بار اتنا کہہ رہے, ارے پاکستان نے تو ہم پہ حملہ ہی کر دیا بھائی. ارے تو حملہ ہی کرنا تھا نا, اپنا دفاع نہ کرتے ہیں. لیکن واقعی بہت بری ہو گئی ہے انڈیا کے ساتھ, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیزرو بھی یہی کرتے تھے, کیونکہ بار بار انہیں ہم زبان سے تو جواب دے رہے تھے کہ بھائی بہت ہو گیا, ہم تیار ہیں, آزماؤ مت, ہم تیار ہیں. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب ان کو سمجھ تو آ گیا ہے. تو اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے دنوں میں بین الاقوامی سطح پر پاکستان اور ان کے تعلقات, کیونکہ اب کشمیر کی بھی بیچ میں بات کی جا رہی ہے, تو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ, جو کہ مجھے ایک بڑی اچھی بات ان کی لگی, انہوں نے کہا کہ میں مسئلہ کشمیر پر بھی بیٹھ کر بات کروں گا اور پھر غزہ پر بھی بات کروں گا, تو یہ کہیں نہ کہیں دنیا میں آپ امن ہوتا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں امن ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بات پر ہم یقین نہیں کر سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ روایتی سیاستدانی ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے. ہم یہاں پر کتنے پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے، غیر روایتی جو ہے نا وہ حکمران ہے. وہ آج کچھ بول سکتے ہیں، کل کچھ بول سکتے ہیں. آپ دیکھیں چائنا پہ کتنا ٹیرف لگایا، آج اٹھ کے وہ کہاں گیا. ہاں ایک دم سے ٹیرف ٹھیک ہے ہو نا. گئے. تو وہی تو میں آپ کہہ رہا ہوں، وہ ایک غیر روایتی آدمی ہے. وہ سعودی عرب گئے، وہاں پہ جا کے شام کے صدر سے مل رہی ہے. تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کوئی بھی امید نہیں رکھ سکتی. وہ کچھ اچھا بھی کر سکتے ہیں اور بہت برا بھی کر سکتے ہیں. اب آ جائیں بات کہ اس وقت آنے والے وقتوں میں پاکستان کہاں کھڑا ہے. صحیح ہے نا. ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ پاکستان کدھر ہمیں دکھے گا. تو اب آپ یہ اندازہ لگائیں، جو دنیا پاکستان کو ایک کچھ عرصے پہلے تک یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اب کسی کھاتے میں نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھ کے کیا بولتے تھے، پاکستان ہمیشہ سے اہم تھا اور ہمیشہ اہم رہے گا. تو بھائی پاکستان اس لیے اہم ہے، ایک تو اس کا جغرافیہ بڑا اہم ہے. پاکستان اس لیے اہم ہے کہ پاکستان بہت جلد نئی سپر طاقت چین کا سب سے قریبی بااعتماد پارٹنر ہے، ساتھی ہے. چائنا نے اپنا ویپن جو دیا، اپنی جو ٹیکنالوجی پاکستان کو دی، بہت سی اس میں جوائنٹ وینچر ہے. اس میں صرف چائنا کا ہی عمل دخل نہیں ہے، اس میں پاکستانی انجینئرس کی بھی مہارت ہے، پاکستانی سائنٹسٹ کی بھی مہارت ہے. تو یہ جو اب پاکستان اور چائنا کی ٹیکنالوجی ہے، اب دنیا میں صرف چائنا کا نام نہیں ہے، پاکستان کا نام نہیں ہے، پاک چائنا نام ہے. اب دنیا جو ہے وہ جب چین کے طیارے خریدنے جا رہی ہے نا، تو چینی بتا رہے ہیں دیکھو پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ کیا کیا ان طیاروں کے ساتھ. پاکستان نے PL-15 استعمال کر کے ہندوستان کے ساتھ کیا کیا. وہی ہم نے دیکھا کہ رافیل طیارے بنانے والے فرانسیسی کمپنی والے جو لوگ ہیں وہ تو بیچارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کیونکہ ان کے تو ریٹ ایک دم سے اتنے گر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، چائنا نے کیا کر دیا، اور پھر چائنا نے کیا کر دیا اوپر سے پاکستانیوں نے کیا کر دیا. ایک اور بھی میم آئی ہے نا، وہ نعرے لگ رہے تھے پہلے، سوری مطلب مسلسل اعلانات ہو رہے تھے، ٹین ڈبہ لے لو، ٹین ڈبہ لے لو. تو پھر اس کے بعد آیا رافیل لے لو، رافیل لے لو، برہموس میزائل لے لو، S-400 لے لو. وہ بہت سستے مل رہے ہیں. تو بلکہ کوئی تو یہ کہہ رہا ہے کراچی میں شیرشاہ کباڑی مارکیٹ چلے جاؤ، میرے خیال میں آ چکا ہوگا مال. وہی نا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی انڈیا یہ سوچ رہا تھا کہ جب ہمارے ڈرون گریں گے، ہمارے وہاں پہ یہ طیارے وغیرہ جا کے بلاسٹ کریں گے، وہ لوگ ڈر جائیں گے، خوف میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن ان کے جو طیارے گریں یا ان کے جو ڈرون گریں، ان کے ملبوں کے ساتھ ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، ہماری چرسی اٹھا اٹھا کے بیچ رہے ہیں. ارے وہ تو آپ چھوڑیں، مجھے تو وہ دیکھ کر بڑا زبردست آیا، مطلب ہنسی بھی آئی اور الحمدللہ مطلب فخر بھی ہوا کہ ٹھیک ہے، فوج کے اندر تو ہوتا ہے جذبہ ایمانی لڑنے کے لیے، کیونکہ فوجی کا کام ہی لڑنا ہوتا ہے. وہ پنڈی میں اور وہ دیگر جگہوں پر جہاں پر کچھ ڈرون گرے یا میزائل وغیرہ گرے، دھماکے ہوئے، تو 15 منٹ بعد لوگ رات کو نکل آئے سڑکوں پہ پاکستان کا جھنڈا لے کے. تو ہمارا تو یہ والا معاملہ ہے کہ اگلے لمحے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہم تو اس ایمان کے ساتھ جیتے ہیں. ہم بات میمز کی ہو رہی ہے تو چائنا کی جانب سے وہ جو ایک میمرز نے پوری وہ میم بنائی ہے رافیل طیارے سر پہ لٹکا کے، اور وہ بڑا مزیدار انہوں نے ایک پورا گانا بنا دیا ہے. تو پاک چین دوستی پر اس پر بھی بڑا اچھا یہ انہوں نے ساتھ دیتے ہوئے پاکستان کو بتایا ہے کہ نہ صرف ہم آپ کے ساتھ اچھے برے حالات میں آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ میمرز کو بھی یہ کہا ہے کہ بھائی ہم میمز بنانے میں بھی آپ کو بھرپور ساتھ دیں گے. تو ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ کا وقت تو ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.